اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک نابالغ کی نام پر جو رجسٹرڈ پراپرٹی ہوتی ہے اس کی فروخت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایک نابالغ کے نام پر خرید لی جاتی ہے، یا بصورت دیگر اس کا والد یا والدہ فوت ہو چکے ہوں تو اس کی وراثت میں بھی اس بچے کا نام آ جاتا ہے، لیکن کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو فروخت کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں قانون ایک مکمل ایک طریقہ کار واضح کرتا ہے کہ بچے کے جو رائٹ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی ناسمجھی کے دور میں کوئی اسے ضائع نہ کر دے۔ تو اس بابت سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی گارڈین شپ کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو متعلقہ شخص جو ہے وہ گارڈین کورٹ سے رابطہ کرتا ہے۔ گارڈین کورٹ میں وہ ایک اپلیکیشن دائر کرتا ہے گارڈین مقرر کرنے کی ہے۔ اس پر پراپر ایویڈنس ہونے کے بعد کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ واقعی یہ بچہ کس کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کے بینیفٹ کے لیے کوئی گارڈین مقرر کیا جانا اشد ضروری ہے۔ تب جا کے کورٹ ایک سرٹیفکیٹ، گارڈین سرٹیفکیٹ ایشو کر کے ایک شخص کو جو کہ لیگلی فٹ کمپیٹنٹ بندہ ہو، جو اس کا نیچرل گارڈین بھی ہو، یا جس کی سرپرستی میں وہ بچہ رہائش پذیر ہو، اگر خدا نخواستہ اس کے والدین نہ ہو، اگر والد فوت ہو چکا ہو تو اس کی والدہ آتی ہے صورت میں، اگر والدہ فوت ہو چکی ہو تو والد اس کا گارڈین بن سکتا ہے، اگر دونوں نہ ہو تو اس کا جو نیچرل گارڈین، اس کا دادا یا ماموں جس کے زیر کفالت وہ بچہ ہو، اس کو گارڈین مقرر کیا جاتا ہے۔ گارڈین مقرر ہونے کے بعد جو پراپرٹی آپ نے اس شخص نے فروخت کرنی ہے اس بچے کے بینیفٹ کے لیے، تو وہ متعلقہ گارڈین کورٹ کو ایک مسلینیس اپلیکیشن دے گا، جس میں یہ استدعا کی جائے گی کہ یہ پراپرٹی بچے کے نام پر ہے، اور یہ کس وجہ سے، وہ کیا حالات ہیں، وہ کیا وجوہات ہے کہ اس کو فروخت کیا جانا اشد ضروری ہے۔ اس پر باقاعدہ کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس طلب کرتی ہے، باقاعدہ شہادت ہوتی ہے، اور جب کورٹ مطمئن ہو جائے اس پہ، باقاعدہ وکیل صاحب جو ہیں جو اپلیکیشن دے رہے ہیں اس شخص کی طرف سے وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ اگر جج صاحب مطمئن ہو جائے کہ واقعی انتہائی ضروری ہے فار دا بینیفٹ آف دی چائلڈ، بچے کی بہتر بہبود کے لیے یا اس کے فائدے کے لیے کہ اس کو اجازت دے دی جائے فروخت کی، تب وہ کورٹ جا کے وہ الاؤڈ کرتی ہے، اپلیکیشن اجازت دے دیتی ہے۔ اجازت ملنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ اس رقم کی بابت، جس رقم پہ وہ پراپرٹی فروخت ہو رہی ہے، اس کی ضمانت بھی طلب کرتی ہے، اور ایک ڈیٹ مقرر کر لیتی ہے، نیکسٹ ڈیٹ۔ جس شخص کو وہ اجازت دی جاتی ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی فروخت کر کے اس میں بچے کا جو شیئر بن رہا ہے، جو حصہ بن رہا ہے، وہ کورٹ میں جمع کر دیا جائے۔ جب وہ پراپرٹی فروخت ہو جاتی ہے اس اجازت کے نیچے، تو نیکسٹ ڈیٹ پر جو ہے وہ اس پراپرٹی کی جو قیمت ہے، جو اس نابالغ اس بچے کی جو قیمت، حصہ جو اس کا بن رہا ہے، وہ کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے، جس پر کورٹ جو ہے اسے اپنے سرکاری اکاؤنٹ میں، جو کہ سینئر سول جج صاحب کی زیر سرپرستی قائم ہے، وہاں پر اس رقم کو رکھنے کی اجازت دیتی ہے، یا پھر کسی قومی بچت کی کسی منافع بخش اسکیم میں وہ رقم انویسٹ کر دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ بچہ نابالغ 18 سال تک پہنچ جائے تو وہ یہ رقم بمائے منافع لے کر اپنے ذاتی کام میں لا سکے۔ اس صورت میں بھی بعض صورتیں ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ درمیان میں بھی وہ رقم جو ہے، اگر خدا نخواستہ بچے کو کوئی ایسی ضرورت آ گئی، یا بچے کے جو ریگولر اخراجات ہے اس کے لیے اس رقم کو نکالنا ضروری ہے، یا کوئی اور ایسے ایمرجنسی سچویشن آ گئی کہ جس سے بچے کے فلاح و بہبود کے لیے اس رقم کو حاصل کیا جانا ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے کر اس پر باقاعدہ ایویڈنس لائی جاتی ہے اور بحث کی جاتی ہے۔ جج صاحب اگر مطمئن ہو جائے کہ واقعی ایمرجنسی میں یہ رقم بچے کے فلاح و بہبود کے لیے، اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے، یا اس کے رہن سہن کے لیے، یا اس کے خرچے کے لیے ضروری ہے، اور اب وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنی رقم اس بچے کے لیے ضروری ہے، تو اس صورت میں اتنی ہی رقم کی اجازت کورٹ دے دیتی ہے۔ اس میں بھی جو ہے کورٹ جو ہے وہ پہلے ضمانت طلب کرتی ہے اس رقم کی بابت جو وہ دے رہا ہے۔
اکثر ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ رقم جیسے میں نے خود پچھلے دنوں ایک کیس کیا ہے کہ اس میں ایک بچے کا والد فوت ہو چکا تھا اور اس میں اس بچے کے حصے کی کچھ رقم بینک میں جمع ہو چکی تھی. وہ غالباً تقریباً 20-22 لاکھ روپے بن رہے تھے اور وہ قومی بچت کے ماہانہ جو منافع اسکیم ہے وہاں پر جمع کر دی گئی تھی کورٹ کے آرڈر کے مطابق, لیکن اس کی والدہ کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھا. تو اس صورت میں ہم نے کورٹ میں اپلیکیشن دی, کورٹ نے الاؤڈ کیا. اب منتھلی بیسس پر وہ والدہ جا کر جو اس کا منافع ہے اس کا اصل رقم کا وہ منافع لے کر بچے کے تعلیمی اخراجات جو روزمرہ اخراجات ہیں وہ پوری کر رہی ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھی اس ایشو پر جو میں نے کوشش کی ہے کہ اس شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.